وسلم نے جانوروں کو بلا وجہ مارنے سے منع فرمایا. بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اگر سامنے کوئی کتا آرام کر رہا ہو یا چپ چاپ بیٹھا ہوا ہو تو خواہ خواہ اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے, خواہ خواہ اس کو مارنے کی کوشش کرتے, اور یہاں تک اس کو پریشان کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو اب یہ جانور ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, تو اب ہم اس کو ناحق کیوں چھیڑے؟ حالانکہ وہ اس کا آرام کر رہا ہے تو ہم اس کو کیوں چھیڑے؟ یہ جو ہے یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے, تو اب اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جانور سے اگر ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس کو اتنا مار سکتے ہیں کہ بس تھوڑا سا مار سکتے ہیں ہم اس کو. یہ نہیں کہ منہ پر مارنا شروع کر دیا اور جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیا, یہ نہیں ہونا. اسلام کا ابر رحمت صرف انسانوں پر نہیں برسا, بلکہ اسلام کا ابر رحمت ساری انسانیت پر اور پوری کائنات پر برسا. جہاں پر اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وہیں پر اسلام نے بے زبان جانوروں پر رحم کرنے کی تلقین فرمائی. اور جب انسان کی طبیعت میں ظلم و ستم آ جاتا ہے, جب انسان کی طبیعت ظلم والی بن جاتی ہے, تو اب وہ نہ انسان دیکھتا ہے نہ جانور دیکھتا ہے, بلکہ وہ انسانوں پر بھی ظلم کرتا ہے اور جانوروں پر بھی ظلم کرتا ہے. شروع میں عرب کی یہ حالت تھی کہ عرب جو ہے جانوروں کا استعمال کرتے تھے, جانوروں کے دودھ کا استعمال کرتے تھے غذا کے لیے, اور پھر جانوروں کے چمڑے کا استعمال کرتے تھے مختلف کاموں کے لیے, اور جو ہے جانوروں پر سواری کرتے تھے. لیکن اتنا سب کچھ فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی وہ جانوروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بری عادت سے یہ جو ہے تمام کو روکا, اور فرمایا کہ ان جانوروں کے منہ پر نہ مارا کرو. آج جو ہے لوگ ان جانوروں کے جھگڑے لگاتے ہیں, آپس میں یہ نہ لڑا کر سارے لوگ ان کا تماشا دیکھتے بیٹھتے ہیں. تو ایسے ان حرکت سے ان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی ضرورت پورا کرنے کا حکم دیا کہ اگر آپ شوقین ہیں جانوروں کے پالنے کے تو آپ ان کا پورا خیال رکھو. ایک اونٹ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ پشت سے یہ نہ لگ رہا تھا, یعنی اس کا پیٹ اندر چلے گیا تھا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک اونٹ نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ فرمائی, یعنی ڈانٹا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم شوق رکھتے جانوروں کے پالنے کا تو اب ہم ان کی پوری رعایت کریں, یعنی ظلم نہ کریں ہم ان پر. اور پھر کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثواب عطا فرمایا. اور دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ کر رکھا, اور پھر اس کو اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ وہ آس پاس جا کر کچھ کھا پی لے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کی پکڑ فرمائی. یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جانوروں کے متعلق اگر ہمارا سلوک اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گی, اور اگر جانوروں کے متعلق ہمارا سلوک برا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے ہماری پکڑ فرما سکتے ہیں.